بسم اللہ الرحمن الرحیم والثالث عشر ليس وهي لنفي مضمون الجملة في زمان الحال وقال بعضهم في كل زمان مثل ليس زید قائما۔ فرماتے ہیں افعال ناقصہ 13 تھے، ان میں سے 13ویں نمبر پہ لیسا ہے، وہی لنفی مضمون الجملتی، اور یہ لیسا جملے کے مضمون کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، جملے کے معنی کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے فی زمان الحالی، زمان حال میں، یعنی زمان حال میں جملے کا جو مضمون ہے اور معنی ہے اس کے نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ وقال بعضهم فی کل زمان، اور بعض علماء نحوی کا کہنا ہے کہ تمام زمانے میں جملے کے مضمون کی نفی کرنے کے لیے لیسا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، مثال دیتے ہیں، مثل لیس زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، یہ زمان حال کے لیے بھی ہے، اور اگر بعض کی مثال بنا لیں تب بھی درست ہے۔ زمان حال کے لیے اس طرح کی زید کھڑا نہیں ہے۔ اب لیسا فعل ناقص ہے، زیدون اس کے لیے اسم ہوگا، قائمن اس کی خبر ہوگی۔ دوسرے زمانوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں زید کھڑا نہیں ہوا، زمان ماضی ہوا، زید کھڑا نہیں ہوگا، زمان مستقبل ہوگا۔ بہرحال مصنف کے نزدیک زمان حال میں جملے کے معنی کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے زیدن قائمن تھا، اس کی نفی کس طرح کی؟ لیسا نے، زید کھڑا نہیں ہے۔ اچھا، یعنی زید کا کھڑا ہونا یہ مضمون جملہ ہے، اس کی نفی کی، یعنی زید کھڑا نہیں ہے۔ وَاعْلَمْ جان لو ان تقدیم اخبار هذه الافعال على اسمائها جائز، ان افعال ناقصہ کی خبروں کا مقدم کرنا ان کے اسموں پر جائز ہے۔ بِإِبْقَاءِ عَمَلِهَا، ان افعال ناقصہ کے عمل کو باقی رکھنے کے ساتھ خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے۔ مثل کانا قائما زید، اب یہاں کیا ہے؟ زید کھڑا تھا، کانا فعل ناقص سے، قائمن اس کی خبر ہے جو اسم پر مقدم ہوئی ہے، زیدن کانا کا اسم مؤخر ہے۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ فِي الْبَوَاقِي، اور باقی افعال ناقصہ میں بھی آپ اسی قانون پر جاری کر سکتے ہیں۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، اور اسی قانون پر ہے، فِي الْبَوَاقِي، باقی میں بھی، یعنی کیا مطلب؟ سارا کے اسم پر خبر کو مقدم کر سکتے ہیں، اسی طرح اصبح کے اسم پہ خبر کو مقدم کر سکتے ہیں، اسی طرح امسا، اضحا، ما زالا، ما برحا، من فکا، ان کے لیسا، ان تمام کی خبروں کو اسم پر مقدم کر سکتے ہیں، تمام علماء کا اتفاق ہے۔ جیسے صار غنیا زید، اسی طرح اصبح کاتبا زید، امسا شاعرا زید، اضحى مصلیا زید، آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی خبر کو ان تمام میں مقدم کر سکتے ہیں ان کے اسموں پر۔ وَأَيْضًا تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى أَنفُسِهَا، اور نیز خبر کو مقدم کرنا جائز ہے، کس پر؟ علی انفسها، خود افعال پر، جائز ہے، یعنی خبروں کو خود ان افعال ناقصہ پر مقدم کرنا جائز ہے، سوا لیسا، لیسا کے علاوہ، یعنی لیسا پر ان کی خبر کو مقدم نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک والافعال التی، اور سوائے ان افعال کے کانا فی اوائلہا ما،
جن کی ابتدا میں ما ہے ان پر خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ لیسا اور والافعال التی، وہ افعال التی کانا فی اوائلہا ما، جن افعال کے شروع میں ما ہے، مثل قائما کانا زید، خبر کو خود افعال پر مقدم کرنے کی مثال جیسے قائما کانا زید، قائما یہ خبر مقدم ہے کانا کے لیے، اور کانا فعل ناقص ہے، زید اس کے لیے اسم۔ اچھا، یہ تو مصنف کا نظریہ تھا کہ لیسا اور وہ افعال جن کے شروع میں ما ہیں ان کے علاوہ باقی تمام افعال ناقصہ پر، خود افعال ناقصہ پر خبر کا مقدم کرنا جائز ہے۔ وقال بعضهم، اور بعض علماء نحوین نے کہا، کیا کہا؟ تقدیم الاخبار علی هذه الافعال ایضا جائز، ہاں خبروں کا مقدم کرنا، بعض نے کہا، کیا کہا؟ یہ کہا کہ خبروں کا، ان افعال کے خبروں کا مقدم کرنا خود ان افعال پر ایضا جائز، نیز جائز ہے، سوا مادام، بعض کے نزدیک تمام افعال ناقصہ کی خبر کو خود افعال ناقصہ پر مقدم کر سکتے ہیں سوائے مادامہ کے، یعنی مادامہ کی خبر کو خود مادامہ پر مقدم نہیں کر سکتے ہیں۔ اما تقدیم اسمائها علیہا، مگر افعال ناقصہ کے اسموں کو خود افعال ناقصہ پر مقدم کرنا فغیر جائز، پس یہ جائز نہیں ہے، یعنی افعال ناقصہ کے اسم کو خود افعال ناقصہ پر مقدم نہیں کر سکتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ یہ بات ڈن ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ اب آگے چلیں۔ وَعَلَّمْ، اور جان لو، ان حکم مشتقات هذه الافعال، ان افعال ناقصہ کے مشتقات کا حکم، کا حکم هذه الافعال، ان افعال کے حکم کی طرح ہے، فی العمل، عمل کرنے میں۔ کیا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا؟ نہیں آیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، غور سے سننا ہے۔ کانا یہ فعل ماضی ہے، اس کا مضارع یکون آتا ہے، اس کا اسم فاعل کائن آتا ہے، اس کا مصدر کون آتا ہے۔ تو جس طرح کانا اسم و خبر چاہتا ہے، اسی طرح یکون بھی اسم و خبر چاہتا ہے۔ جس طرح کانا کے لیے اسم اور خبر کی ضرورت ہے، اسی طرح کائن اسم فاعل کے لیے بھی اسم و خبر کی ضرورت ہے۔ جس طرح کانا کو اسم اور خبر کی ضرورت ہے، اسی طرح کون مصدر کے لیے بھی اسم و خبر کی ضرورت ہے۔ جس طرح سارا اسم اور خبر لیتا ہے، اسی طرح یسیرو بھی کے لیے بھی اسم و خبر کی ضرورت ہے، سائرن کے لیے بھی اسم و خبر کی ضرورت ہے، سیرورت کے لیے بھی اسم و خبر کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی سارا سے مشتقات ہیں ان کے لیے اسم و خبر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کیا ہے، آگے جا کے اصبحا کے جتنے مشتقات ہیں اس کے لیے بھی اسم و خبر کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں، جاءنی کون زید عالما، مجھے تک پہنچ گیا زید کا عالم ہونا۔ اب کیا ہے؟ کون مصدر ہے، زید اس کا اسم ہے، اس کی طرف اضافہ ہے، عالماً اس کی خبر ہے، تو مصدر ہے لیکن عمل کس والا کیا؟ کانا والا عمل کر دیا ہے۔ اسی طرح یکون زید فاضلا، زید فاضل ہوتا ہے۔ اب کیا ہے؟ یکون فعل ناقص ہے، زیدن اس کے لیے اسم ہے،
فاضلاً اس کی خبر ہے۔ تو یہ کا حکم حاضر الافعال فی العمل، یہی کہہ رہے ہیں کہ ان افعال سے جو بھی نکلے گا مشتق ہوگا وہ وہی فعل والا حکم رکھتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔